کبھی سوچا ہے کہ ایک مقدس کتاب میں دیا گیا ایک سادہ سا حکم اپنے اندر کتنی گہرائی لیے ہوئے ہو سکتا ہے؟ یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد مریم مگدلینی کو ایک حکم دیا تھا، مجھے نہ چھوؤ۔ یہ الفاظ صدیوں سے ایک معمہ بنے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے جو ترجمے کی تہوں میں کہیں چھپ گیا ہے۔ اس معامے کو سمجھنے سے پہلے ذرا ترجمے کے پیمانے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بائبل کا ترجمہ 3300 سے بھی زیادہ زبانوں میں کیا جا چکا ہے۔ سوچئے، یہ انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ ترجمہ کی جانے والی کتاب ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، لیکن یہاں ایک مسئلہ بھی ہے۔ جتنی زیادہ زبانیں، اتنا ہی زیادہ خطرہ کہ اصل بات کی باریکیاں کہیں کھو جائیں۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب الفاظ ایک زبان سے دوسری میں سفر کرتے ہیں تو کیا ان کا اصل مطلب، ان کا اصل جوہر کہیں راستے میں ہی رہ جاتا ہے؟ کیا ترجمہ پیغام کو صاف کرنے کے بجائے اسے اور دھندلا کر سکتا ہے؟ چلیں اب اس الجھا دینے والے حکم کو ہی دیکھتے ہیں۔ یہ یوحنا کی انجیل کی ایک آیت ہے جس نے سچ میں صدیوں سے پڑھنے والوں کو پریشان کیا ہے۔ مجھے نہ چھو، کیونکہ میں ابھی پاپ کے پاس اوپر نہیں گیا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو جی اٹھے یسوع نے مریم مگدلینی سے کہے۔ ذرا اس منظر کو تصور کیجئے۔ مریم جو غم، حیرت اور شاید خوشی کی ملی جلی کیفیت میں اپنے استاد کو دوبارہ دیکھ رہی ہے، اور اسے اتنی سختی سے روک دیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ اب اس ایک جملے سے دو بہت بڑے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا تو ہے تضاد کا۔ اگر یسوع ابھی تک اوپر نہیں گئے تھے تو انہوں نے صلیب پر چور سے آج ہی فردوس میں ہونے کا وعدہ کیسے کر لیا؟ اور دوسرا، یہ حیران کن پابندی۔ آخر مریم کو چھونے سے کیوں روکا گیا جبکہ کچھ ہی دن بعد انہوں نے خود توما کو اپنے زخم چھونے کی دعوت دی؟ یہ بات کچھ سمجھ نہیں آتی ہے نا؟ اس پورے معامے کی چابی، اس کا حل کسی ترجمے میں نہیں بلکہ اس اصل یونانی زبان میں ہے جس میں نیا عہد نامہ لکھا گیا تھا۔ یہاں جو اصل یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ہاپٹومائی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا مطلب صرف چھونا نہیں ہے۔ جی نہیں، اس کا مطلب پکڑنا بھی ہو سکتا ہے، اور سب سے اہم، مضبوطی سے چمٹ جانا یا تھامے رکھنا بھی ہو سکتا ہے۔ اب ذرا ان دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھیں۔ مجھے نہ چھوؤ ایک سخت حکم لگتا ہے جیسے کسی کو دور کیا جا رہا ہو، لیکن مجھ سے چمٹی مت رہو ایک نرم ہدایت ہے۔ یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یسوع مریم کو خود سے دور کر رہے تھے، بلکہ وہ اسے کچھ بہت اہم سمجھا رہے تھے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اصل یونانی گرامر کی روح سے یسوع یہ کہہ رہے تھے، ایسا کرنا بند کرو، یعنی یہ کام پہلے سے ہو رہا تھا۔ ہمارے سامنے ایک تصویر بنتی ہے کہ مریم خوشی اور غم کی شدت میں شاید ان کے قدموں سے لپٹ گئی ہے، اور یسوع اسے نرمی سے کہہ رہے ہیں، بس کرو، مجھ سے چپٹنا بند کرو۔ تو جب ہم اس لفظ کے صحیح معنی کو پورے منظر کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ساری الجھن دور ہو جاتی ہے اور ایک بالکل نئی واضح تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو اصل پیغام یہ تھا، یسوع مریم کو دھتکار نہیں رہے تھے۔ وہ دراصل کہہ رہے تھے، مجھ سے یوں مت چمٹی رہو، میرا زمینی کام ابھی ختم نہیں ہوا، مجھے یہاں تھامے رکھنے کے بجائے ایک بہت ضروری کام کرو۔ جاؤ اور میرے شاگردوں کو میرے جی اٹھنے کی خوشخبری دو۔ یہ ایک رد نہیں تھا بلکہ ایک مشن تھا۔ اور اسی سے ہمارا پہلا والا سوال بھی حل ہو جاتا ہے۔ جب یسوع نے کہا میں ابھی اوپر نہیں گیا، تو وہ اپنی حتمی جسمانی رخصتی کی بات کر رہے تھے جو 40 دن بعد ہونی تھی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ مرنے کے فوراً بعد فردوس نہیں گئے۔ اس لیے چور سے کیا گیا وعدہ بالکل سچا ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو اس ساری تحقیق سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ یہ ہمیں اصل متن کی، یعنی جس زبان میں کوئی کتاب لکھی گئی ہے، اس کی اہمیت کی یاد دلاتا ہے۔ دیکھیں، تراجم اپنی جگہ بہت ضروری ہے، وہ ہمیں کہانی تک پہنچاتے ہیں، لیکن اصل زبان کو سمجھنا ایک بالکل نئی دنیا کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، صرف ایک لفظ کی گہری سمجھ نے پوری کہانی کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے، اگر صرف ایک لفظ کا ترجمہ اتنی بڑی غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے، تو پھر سوچیں ایسی اور کتنی گہرائیاں، کتنے راز اور کتنے خزانے ہیں جو ترجمے کی تہوں میں کہیں کھو گئے ہیں اور ہمارے دریافت کرنے کے منتظر ہیں۔